مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سن لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے تو ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا روحانی علاج، اور وہ وظیفہ جو ہے وہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش خدمت ہے آج کا روحانی علاج۔ آج کا روحانی علاج ان مریضوں کے لیے ہے جنہیں کسی بیماری کی وجہ سے جسم میں کسی بھی مقام پر سوجن یعنی ورم ہو جاتا ہو۔ تو ورم سے بچنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں آپ نے یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ اگر کسی کی جسم میں کسی بھی مقام پر سوجن یعنی ورم ہو گیا ہو تو وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 67 ٹائمز لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے، یا تعویذ بنا کر اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین میں سلوا کر گلے میں پہن لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جسم میں کہیں بھی سوجن ہو انشاءاللہ سوجن جاتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا سوجن کا روحانی علاج جو آپ نے سنا مدنی چینل کے ناظرین۔ اب ہوتا ہے بعض اوقات جیسے جسم پر چوٹ لگ گئی، گر گئے، اب سوجن آ گئی ہاتھوں پر، پیروں پر، یا جسم کا کوئی حصہ سوج جاتا ہے۔ بڑی عمر کے جیسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، جسم کا کوئی حصہ سوج جاتا ہے، ورم آ جاتا ہے، تو یہی وظیفہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میرا نام عرفان محمود ہے۔ میں جس کاروبار میں بھی کام کرتا ہوں کسی میں فائدہ نہیں ہو رہا، مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ کتنے عرصوں سے دکان شروع کی، اس میں بھی نقصان ہوا، گاڑی لی ہے، بچوں کا کام تھا، اب کرونا آ گیا، اس میں بھی اب سبزی اور فروٹ کا کام شروع کیا، اس میں بھی کوئی خاص بچت نہیں ہوتی، بس پیسے پورے ہو رہے، تو بہت پریشان ہوں، مقروض بھی کافی ہو گیا ہوں، تو مہربانی فرما کے میرا استخارہ کر کے بتا دے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں عرفان بھائی، اور دیکھیں ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں نا، وجہ کیا ہے کاروبار میں جو نقصان ہو رہا ہے، تو اس کے ظاہری وجوہات پر بھی غور کر لیجیے۔ اگر روحانی حوالے سے آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں آپ کے کاروبار میں رزق میں برکت کے لیے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام شاہ رخ خان ہے، ماں کا نام پروین بیگم ہے۔ میرا پیٹ گڑبڑ رہتا ہمیشہ، کافی دوائی کروا چکا میں، آپ تھوڑا استخارہ کر کے مجھے بتا دیں۔ صحیح، انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے گا۔ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور اولاد نہیں ہے۔ سید سرفراز حیدر نام ہے اور والدہ کا نام ہے شائستہ پروین۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری بیٹی کا نام سونیا ارم ہے، والدہ کا نام رانی بانو ہے۔ میری بیٹی کافی عرصے سے بیمار رہتی ہے، 2 بچے ہیں، اس کا طبیعت ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے بیمار، کوئی کہتا ہے جادو کیا ہے، کوئی کہتا ہے سایہ، سمجھ نہیں آ رہا۔ کافی علاج کروایا ہے ہم نے، استخارہ کر کے بتائیں اس کی کون سی بیماری ہے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد طاہر
نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں. والدہ کا نام خورشید بی بی. میرا کام کا بڑا مسئلہ ہے, استخارہ کرانا ہے. مہربانی. صحیح ہے طاہر بھائی, نوٹ کر لیا ہے آپ کا بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے کالز کی, آپ کے مسائل بھی لکھ لیے ہیں. انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی ابھی کیے جائیں گے اور روحانی علاج بھی آپ کے بیان کیے جائیں گے. اچھا, یہ ایک میسج ہے, انہوں نے یہ روحانی علاج معلوم کر رہے ہیں کہ طبیعت بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی ہے, گھبراہٹ جیسے طاری ہو جاتی ہے, اور کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے کہ طبیعت میں بہتری آ جائے, ان کی گھبراہٹ جو ہے وہ دور ہو جائے. اس کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے روحانی علاج؟ جی بالکل, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ اپنے اوپر کسی چیز کو طاری کر لیتا ہے نا, تو اس وجہ سے بھی پریشانی رہتی ہے, ٹینشنیں رہتی ہیں, تو یوں بھی ایک گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات ویسے ہی کوئی پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے, تو اس کا روحانی علاج میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کریں. اللہ نے چاہا تو دل کی گھبراہٹ, بے چینی اور دل کے جو دیگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں بے سکونی کے, انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے. وہ روحانی عمل یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, یا پھر اس کو پانی پہ دم کر کے اس کا پانی پی لیں, تو انشاءاللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ, بے چینی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. 60 مرتبہ پڑھنا ہے نا؟ جی 60 مرتبہ. 50 اور 10 60. جی جی صحیح ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین 60 مرتبہ یہ پڑھ سکتے ہیں, اور جنہوں نے میسج کیا ہے تو آپ بھی یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا. اچھا, اس طرح بھی جب گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی والی کیفیت ہے, دل نہیں لگ رہا کسی کام کے اندر, عجیب سی حالت ہوئی پڑی ہے نا, اب اس کنڈیشن میں بعض اوقات کچھ پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا, کچھ بات کرنے کا کسی سے دل نہیں کرتا. اچھا, ایسا ہو سکتا ہے کہ جو وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم پہلے سے ہی یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں, صحیح ہے, اور جب یہ کیفیت ہو, دل گھبرا رہا ہو, بے چینی ہو رہی ہو, تو پھر اس وقت وہ دم کیا ہوا پانی پی لیں؟ جس طرح بھی ہو سکتا ہے, اگر پہلے سے دم کر کے رکھ دیا اور اسی وقت ہی پی لیں تو یہ بھی بہتر ہے. لیکن جس وقت گھبراہٹ ہو رہی ہے, اگر اس وقت پڑھیں گے تو ہاتھوں ہاتھ اللہ نے چاہا تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کا کوئی فرد یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دے مریض پر. اگر کوئی اور پڑھ کے دم کرنا چاہ رہا ہے, وہ خود نہیں پڑھ پا رہا, ایسی کیفیت ہے کہ وہ نہیں پڑھ پا رہا, تو گھر کا کوئی اور فرد بھی جو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ سکتا ہو وہ پڑھ کے دم کر دے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے یہ دل کی گھبراہٹ وغیرہ ختم ہو جائے گی. صحیح, ماشاءاللہ عز و جل. تو یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا, تو جب بھی کبھی گھبراہٹ ہو, بے چینی ہو, اس طرح کی کیفیت آپ کے ساتھ ہو, تو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اگر کیفیت ایسی ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا وظیفہ, تو گھر کا کوئی فرد یہی وظیفہ پڑھ کر مریض پر دم کریں, اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. جنہوں نے کالز کیے تھے استخاروں کے جوابات نوٹ کر لیجئے. عرفان بھائی, آپ کا جو مسئلہ تھا, آپ نے بتایا کہ میں نے کاروبار شروع کیا تھا اور اس میں نقصان ہوا, اور پھر دوسرا یہ کہ میں نے دوسرا کام شروع کیا, اس میں بھی نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں, آپ کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کے معاملات ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. کوشش آپ اپنی جاری رکھیے گا, کوشش کرتے رہیے حصول روزگار کے لیے, جائز ذرائع اختیار کرتے رہیے, محنت کیجیے, اللہ پاک آسانی فرمائے. کاروبار میں جب آپ کو نقصان ہو رہا ہے, اس کے حل کے لیے ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, نوٹ کیجیے گا. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب نماز فجر آپ ادا کر لیں, تو اب 300 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو کاروباری معاملات میں بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی. صحیح. اچھا, اور دوسرا تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کیجئے گا, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے شارق بھائی کی قول تھی, شارق بھائی کا آپ نے کہا کہ پیٹ خراب رہتا ہے, تو استخارے میں الحمدللہ بہتری کا اشارہ ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. کھانے پینے میں احتیاط کیجئے, اور خوب جب کھانا کھائیں تو چبا چبا کر, لقمے چبا چبا کر آپ کھانا کھائیے, انشاءاللہ عز و جل پیٹ بھی صحیح ہو جائے گا. ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, جب بھی آپ پانی پئیں نا, تو پانی پینے سے پہلے
ایک تو دیکھیں سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 سانسیں پانی پینا ہے، اور پانی پینے سے پہلے جب آپ بسم اللہ شریف پڑھیں نا تو ساتھ ہی 7 مرتبہ 7 ٹائمز یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہی دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، آپ کی پیٹ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے سرفراز بھائی تھے، آپ نے کہا کہ 2 سال ہو چکے ہیں شادی کو لیکن اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے آپ کا بھی استخارہ کیا گیا سرفراز بھائی۔ استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے آپ نے، یہی وظیفہ ہے، یہی روحانی علاج ہے۔ 300 مرتبہ یہ بسم اللہ شریف پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور عادی اطاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور رابطہ کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے بیٹی کے حوالے سے کہا کہ کافی عرصے سے یہ بیمار ہے اور علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی نظر بد، کوئی عملیات، اثرات بندش وغیرہ نہیں ہے۔ ڈاکٹری علاج بھی چاہے تو آپ جاری رکھیں، روحانی علاج بھی نوٹ کر لیجئے۔ بچی نے اگر آپ کی بیٹی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہو تو کثرت کے ساتھ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، کیونکہ دائمی جو مریض ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہترین یہ وظیفہ ہے، یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور آپ کو میرا ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ اورادی اطاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کر کے بچی کی صحت یابی کے لیے بیماری دور ہو جائے، کیونکہ کافی عرصے سے بیمار ہے، تو تعویذات اطاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے بچی صحت یاب ہو جائے گی۔ یہ ہمارے آخر میں طاہر بھائی کی قول تھی، آپ نے نواب شاہ سے قول کی، آپ نے کہا کہ کام کے میں مسائل آ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی کام بن نہیں پا رہا، تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کے کچھ معاملات سامنے آ رہے ہیں، اپنی نظر بھی آپ اتروائیے، اور آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، آسان سا عمل ہے، نمازوں کی پابندی تو کرنی ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یہ 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ اور یہ جو وظیفہ ہے نا، مدنی چینل کے ناظرین میں عرض کروں کہ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو کوئی مسلمان اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کی برکت سے دعا کرے نا، صفاتی نام پڑھ کر دعا کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں یا ذل جلال والاکرام، اللہ پاک اس کی ہر جائز دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ کر آپ دعا بھی کیجیے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات وہ ذہن نشین کر لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی، وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ کافی سارے میسیجز بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ بھی شامل کرتے ہیں۔ روحانی علاج کا ایک میسیج میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں، پھر کالز کی طرف ہم چلیں گے۔ ایک میسیج آیا کہ سردی کی وجہ سے عموماً میرا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو اس کا کھانسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ یہ بتا دیجیے گا۔ کچھ کالز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ سے معلوم کریں گے۔ جی کالز چلا دیجیے گا۔ خالد محمود انجم، والدہ کا نام ہے شمیم اختر۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا میدے میں درد رہتی ہے، سوز رہتی ہے، تو پٹھوں کو نا کھچاؤ رہتا ہے، گردن کے پٹھے موڈے جو ہے نا وہ کھچاؤ رہتا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کوئی مسئلہ کوئی آیا ہوا تو نہیں، کوئی گھر میں جب آتا ہوں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں آپ کو، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ بھائی جان ہم قرضدار ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، لیکن اتنا کماتا ہے، اتنا جاتا ہے، اتنا کماتا ہے، اتنا جاتا ہے، بہت ہمارا بالکل روزی میں برکت نہیں ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتاؤ۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی قرضے سے نجات کا روحانی علاج ابھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میری چھوٹی بیٹی ہے 2 سال کی، زینب نام ہے ان کی بخار کم نہیں ہو رہی ہے، براہ کرم روحانی علاج بتائیے۔ صحیح، روحانی علاج بخار کا بھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام شوکت علی ہے اور والدہ کا نام منیرہ بی بی ہے۔ کافی دنوں سے میری طبیعت بہت خراب ہے، افاقہ نہیں ہو رہا، علاج بھی کروا رہے ہیں اور دم وغیرہ بھی کرا رہے ہیں، تو استخارہ کر کے مزید بہترین رہنمائی فرمائی جائے۔ انشاءاللہ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں خیرپور ناتن شاہ سندھ سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے اپنی بہن کا استخارہ کرنا ہے جس کا نام صوفیہ زمزم ہے، اور میری ماں کا نام زکیہ ہے، تو مجھے اس کا استخارہ کرنا ہے۔ وہ 3.5 سال کی ہو گئی لیکن ابھی تک وہ چل نہیں سکتی، اس کی ٹانگوں میں، اس کی چھیل میں طاقت نہیں، تو اس کا استخارہ کر دیں اور وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ صحیح، انشاءاللہ اگلی کال چلا دیجیے۔
میں علی زمان بول رہا ہوں واکنڈ سے. میرا بیٹا بیمار ہے, آج مہینہ ہو گیا تقریباً. کوئی ہوا ایسی لگی ہے نہ کوئی ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. اس کو نیند نہیں آتی رات کو, یہ مطلب دن کو بھی ڈرتا ہے. کوئی دروازہ کھٹکایا نہ ہو یہ کون آ گیا. کوئی استخارہ کرا دے مہربانی. محمد جواد علی, والدہ کا نام ریحانہ بی بی ہے. صحیح ہے انشاءاللہ عز و جل. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. محمد شباز, والدہ کا نام رزینہ بی بی. میں بیمار رہتا ہوں اور میں نے اپنا استخارہ کرانا ہے. صحیح انشاءاللہ عز و جل. ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. اگلی قول چلا دیجیے. محمد آصف اتاری, مدینہ الاولیاء شریف سے. بھائی جان, میں نے اپنا کاروبار شروع کیا نیا, تو آپ کوئی ایسے عمل بتا دیں جس سے میں اس میں برکت ہو. ماشاء اللہ عز و جل. مبارک ہو آپ کو آصف بھائی, ماشاء اللہ کام آپ نے شروع کیا. اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. چلیں, نیا کام شروع کیا ہے انہوں نے, آصف بھائی نے. اب کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ کام میں بھی برکت رہے. جو انہوں نے دکان کھولی ہے, جو اپنا آفس کھولا ہوگا, تو اس میں بھی برکت رہے. ایک تعداد ہے, تو جب اپنا نیا کام شروع کرتے ہیں, دکان کی اوپننگ ہوتی ہے, تو کیا عمل کیا جائے, کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ کام میں ماشاءاللہ برکت بھی رہے, کسی کی نظر بھی نہ لگے. بعض اوقات حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں, ہے نا, تو ان کی بھی نظریں لگ جاتی ہیں. تو ان کی نظروں سے بھی ہم محفوظ رہیں, اس کے لیے کیا عمل کرنا ہوگا؟ اس کا ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کو آپ نے لکھنا ہے 35 مرتبہ, 35 ٹائمز. 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں, اور پھر اس کو جو ہے, اگر دکان ہے آپ کی تو دکان پہ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اس کو لٹکا دیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور کام بھی انشاءاللہ اچھا چلے گا. اس میں یہ یاد رہے, جب بھی یہ لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو ایک تو جتنے بھی سوچے ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے. پھر اس میں جلالت جب اللہ لکھیں گے تو اس کے اوپر تشدید اور کھڑا زبر یہ بھی واضح ہونا چاہیے. اسی طرح جو میم ہے اس کے جو دائرے وہ بھی کھلے ہونے چاہیے. تو 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں, اور اس کاغذ کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنی دکان کی کسی دیوار میں لٹکا دیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت بھی ہوگی, اور انشاءاللہ یہ کاروبار اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا. صحیح, ماشاءاللہ. جی, ایک قرضے کے حوالے سے بھی قول آئی تھی کہ قرضے میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں, اس سے نجات کا وظیفہ. ہاں, قرضے کے جس کا قرض زیادہ ہو, قرضے میں مبتلا ہو, تو اس کے لیے ایک دعا ہے. وہ دعا یہ ہے, اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. یا اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں. اس دعا کو آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے قرض اترنا شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ قرض ان کا ختم ہو جائے گا. تو یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. صحیح, ماشاءاللہ. اچھا, بخار کے حوالے سے بھی آئی تھی کہ بچی کو بخار چڑھ گیا ہے تو بخار اتر جائے, اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ ہاں, اس کے لیے یا غفور, اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا غفور, یہ 3 مرتبہ لکھیں کسی کاغذ پر, اور یہ لکھ کر بچی کے بازو میں باندھ دیں, اس کو پہنا دیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے یہ بخار اتر جائے گا. صحیح, بخار اتر جائے تو پھر یہ اتار کے رکھ لیں. ہاں, بخار اتر جائے تو پھر بھلے اس کو اتار کے رکھ لیں. پھر کبھی اللہ نہ کرے بعد میں چڑھ جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہی تعویذ باندھ لیں. جی, بعد میں باندھ سکتے ہیں اس کو, لیکن اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. 3 مرتبہ یا غفور لکھنا ہے, تو اسی وقت ہی آرام سے بندہ لکھ کے دوبارہ باندھ لیں. صحیح. اچھا, کون سے بازو میں باندھنا یہ بھی ذرا ارشاد. سیدھے بازو میں باندھ لے تو زیادہ بہتر ہے. صحیح. تو بچوں کو اگر بخار چڑھ جائے تو جو والدین جو سرپرست سلسلے میں شامل ہیں, ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کو بخار چڑھ جاتا ہے. اچھا, یہ خاص بچوں کے لیے ہے, بڑوں کے لیے بھی ہے؟ بڑوں گھر میں کے جیسے بڑے فرد کو بخار چڑھ گیا تو ان کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے؟ بڑے بھی کر سکتے ہیں جی, منع نہیں ہے. وہ تو خود ہی لکھ کر خود ہی اپنے بازو میں باندھ سکتے ہیں. جی بالکل, وہ خود لکھ کے باندھ دیں. عموماً یہ بچے جو ہے لکھ نہیں پاتے,
تو اس کے لیے کہ کوئی اور لکھ کے ان کو باندھ دے. صحیح ماشاء اللہ عز و جل. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل آپ یہ بھی استعمال کیجئے گا اور اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے بخار کے مخصوص تعویذات جو تعویذات عطاریہ کے بستوں سے دیے جاتے ہیں. اور الحمدللہ ان تعویذات کی ایسی خاصیت ہے، ایسی برکتیں ہیں کہ اللہ کی رحمت سے 12 گھنٹے میں بخار اتر جاتا ہے. جی بالکل، ہمارا اپنا تجربہ ہے. اچھا ماشاء اللہ. کئی مرتبہ ایسے مریض آتے ہیں کہ کئی دن ہو گئے بخار نہیں اتر رہا، تو اوراد عطاریہ کے بستے سے تعویذات جب پیش کیے جاتے ہیں تو بعض میں آ کے بتاتے ہیں کہ واقعہ آپ نے تعویذ دیا، الحمدللہ بخار اتر گیا. الحمدللہ 2 دن ہو جاتے ہیں، 3 دن ہو جاتے ہیں. جن کا بخار نہیں اتر رہا ہوتا نا، تو ان تعویذات کی برکت سے الحمدللہ عز و جل بخار بچوں کا اتر جاتا ہے. تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجیے گا اوراد عطاریہ کے بستے سے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. کچھ میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں. استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی آئے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی ہیں، اور ہماری جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں. مجلس اوراد عطاریہ، شعبہ اوراد عطاریہ کا بھی الحمدللہ عز و جل آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے. اس پر بھی ایک تعداد ہے جو الحمدللہ عز و جل روزانہ کی بنیاد پر اوراد عطاریہ کے شعبے سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں، روحانی علاج وہ معلوم کرتے ہیں، استخارے کرواتے ہیں. ان کی طرف سے بھی کچھ میسیجز ہیں، وہ بھی میں شامل کر لیتا ہوں. یہ چلیں فیس بک پیج کے جو میسیجز آئے ہیں وہ میں پڑھ لیتا ہوں. یہ ایک میسیج ہے کہ رات میں سونے کے بعد مجھے برے خواب نظر آتے ہیں اور ڈر جاتا ہوں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. تو دیکھیں، رات کو سونے سے پہلے آپ 21 مرتبہ یا متکبرون یہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب، برے خواب نظر نہیں آئیں گے. ایک یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر آپ سوئیں. وضو سونے کی عادت بنائیں، سنت کے مطابق سیدھی کروٹ سونے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے. یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں نے سارا وظیفہ کر لیا ہے لیکن پھر بھی جاب نہیں مل پا رہی، آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو دیکھیں، جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا تھا، جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا تھا، وہی وظیفہ آپ جاری رکھیں. صحیح. اور شاید آپ نے روزگار کے حوالے سے وظیفہ معلوم کیا ہوگا، تو جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا وہی مسلسل پڑھتے رہیں، بلا ناغہ پڑھیں. اب اس پر غور کر لیں کہ کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی پڑھنے میں. بعض اوقات تلفظ درست نہیں ہوتے، قواعد و مخارج درست نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بھی ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں ہو پاتے. پھر دوسرا، ایک طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک صبر یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. صبر و تحمل کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے. اور اعتقاد بھی اپنا مضبوط رکھیے گا، جو آپ کو بتایا گیا اسی کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر لینے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے آپ کے لیے. کوشش اپنی آپ جاری رکھیے گا اور کوشش بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں جو کرائے کے مکان میں رہنے والا ہے نا، تو وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اپنے ماتحت کو دیکھے کہ ایک تعداد ایسی ہے جو جھوپڑی میں رہتی ہے، فٹ پاتھ پر زندگی گزارتی ہے. اچھا، جن کا اپنا ذاتی گھر ہے تو وہ اپنے کرائے پہ رہنے والوں کو دیکھیں. اس معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کم تر والے کو دیکھیں اور دعا بھی کرتے رہیں. بہرحال ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، کوشش اپنی جاری رکھیں. وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جنہیں یہ خواہش ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے. کرائے کے مکان میں جو رہتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی، کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے. کوشش بھی جاری رکھیں اور یہ وظیفہ آپ پڑھیں. وظیفہ کیا ہے؟ 100 مرتبہ یا سمیعو، یا سمیعو، یا سمیعو 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ. لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین، دوران وظیفہ بات چیت بالکل نہیں کرنا، کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے. 100 کی تعداد پوری کیجئے. جب 100 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اب اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اور اشک باری کے ساتھ دعا کیجئے، حضور دل کے ساتھ دعا کریں. اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے، ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے. دعا کیجئے اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا. تو یہ تا حصول مراد اس وظیفے کو آپ نے جاری رکھنا ہے. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. کالز بھی تھیں استخاروں کے حوالے سے، میں استخاروں کے جوابات میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. خالد بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ میرا ایک تو معدہ خراب ہے اور مختلف بیماریوں کا سامنا ہے. دیکھیں، آپ کا استخارہ کیا گیا خالد محمود بھائی،
استخارے میں الحمدللہ بہتری کا اشارہ ہے، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ بندش وغیرہ، کوئی عملیات، کوئی آصف وغیرہ نہیں ہے۔ اور ڈاکٹری علاج بھی آپ جاری رکھیے گا۔ روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، ایک عمل ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، یا حیو 1000 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے بچی کے حوالے سے کہا کہ بچی جو ہے وہ چل نہیں سکتی اور اس طرح کے معاملات ہیں نا، اور کافی بیمار بھی رہتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی آصف، کوئی اثرات، کوئی جنات کی شرارت کا اشارہ نہیں آ رہا، ایک وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، آپ روزانہ بلا ناغہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر بچی پر دم کرنا ہے۔ اور دوسرا ایک مشورہ میرا آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجئے گا، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچے کے حوالے سے کہا تھا، جواد نام بتایا تھا کہ سوتا بھی نہیں ہے، مختلف بیماریاں بھی ان کے ساتھ ہیں، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے، نظر کے بھی کچھ معاملات سامنے آ رہے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے بچے کے لیے تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجیے گا، استعمال کریں، بچے کے گلے میں ڈالیں، مگر یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور یہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ یہ بیماری کے حوالے سے بتایا تھا، نام تھا عظیم، نام آپ نے بتایا تھا کہ گھر والے ہیں کافی بیمار رہتے ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ وظیفہ ایسا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا ہر مرض میں مفید ہے، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، موت کے سوا ہر بیماری میں الحمدللہ عز و جل وہ فائدہ مند ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وہ ہے درود شفائے امراض۔ مدنی پنسورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ درود شفائے امراض لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی آپ یہ درود شفائے امراض یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض مدنی پنسورہ میں الحمدللہ عز و جل موجود ہے۔ یہ درود شفائے امراض اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا طریقہ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ با وضو آپ مریض کو لکھ کر دیں، ایک سادہ سا کاغذ آپ لے لیں اور با وضو آپ نے لکھنا ہے، یہی درود شفائے امراض آپ لکھیں، سادے سے کاغذ پر لکھیں اور اس کو اب پانی کی بوتل میں ڈال دیں، پانی کی بوتل میں ڈال کر اب اس کا پانی آپ مریض کو پلائیں، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے موت کے سوا ہر مرض میں الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ تو یہ درود شفائے امراض ابھی آپ نوٹ نہ کر سکے ہوں، یاد نہ کر سکے ہوں، تو مدنی پنسورہ کا باب ہے فیضان درود، یہ چاہے تو اس کی تصویر کھینچ لیجیے آپ اور موبائل میں سیو کر لیں، اور مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ درود شفائے امراض لکھا ہوا ہے، اور اس میں سے بھی آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں، مزید آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے مدر ان لا ہیں، نام ہے ان کا معظم جان، تو بیمار رہتی ہیں، بلڈ بہت کم ہے، فور ہے، ہم نے 3 بوتلیں بھی لگوائی تھیں تو پھر اسی پرانی ریشو پر آ جاتا ہے۔ اچھا، خون کی کمی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، خون کی کمی کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ جناب علی، میرے گھر میں پریشانی زیادہ ہے، کاروبار کرتا ہوں، اس سے فائدہ نہیں، ذرا نقصان ہو جاتا ہے، اور میرا نام عبدالحکیم ہے، میری والدہ کا نام حیات خاتون ہے۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے گا۔ مارمدار اس کا نام ہے، اس کی والدہ کا نام ہے شکیلا بی بی۔ مسئلہ اس پہ یہ تو شام کے ٹائم پر روتا بڑا، ساری رات ہی روتا رہتا ہے۔
بچہ شام میں بہت زیادہ روتا ہے اور بتا رہے ساری رات روتا رہتا ہے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج انشاءاللہ معلوم کریں گے آپ سے کہ بچوں پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو بلا وجہ بچے نہیں روئیں گے۔ اچھا بچے روتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے، اس پر بھی غور کر لیا جائے۔ بعض کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے بچے کو، اب چھوٹی عمر کا بچہ کیسے بتائے گا اپنے جو بول بھی نہیں سکتا، اب والدین کو سمجھنا پڑے گا نا، اس میں غور کرنا پڑے گا کیا وجہ ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مسجد کال چلا دیجیے گا۔ عمر تقریباً 60 سال ہو گئی ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار شروع کیا تھا تو کچھ بھی نہیں چل رہا، نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، اور میں شوگر کا مریض ہوں، مہربانی کو ایسی چیز بتا دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد احمد سرفراز ہے، میری خالہ کا نام نذیرہ بی بی ہے، ان کی والدہ کا نام ہاجرہ بی بی ہے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں پانی کی تھیلیاں ہیں، وہ بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہیں، وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں۔ ان کے گھٹنے اور ان کے پٹھوں کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ استخارہ کر دیجئے اور وظیفہ بتا دیجئے۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عادل حسین ہے اور میری والدہ کا نام کلثوم ہے۔ ہمیں استخارہ کروانا تھا کہ میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ ہی جاتی ہے، تو اس کا استخارہ کر دیجئے۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ عادل بھائی سلسلے میں شامل رہیے گا، ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، اگلی کال چلا دیجیے۔ جی میرا نام محمد وسیم ہے اور والدہ کا رخسانہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں بہت نا اتفاقیاں ہیں اور لڑائی جھگڑے ہر خوشی غم میں بدل جاتی ہے، تو کیا اس میں کوئی روحانی مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کیا مسئلہ ہے، اور پھر وظیفہ بھی بتائیں گے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ بڑھتے ہیں استخاروں کی طرف، استخارے کیے جائیں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ ایک میسیج آیا تھا کہ بچے بہت زیادہ روتے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وجوہات کیا ہے؟ وجوہات تو خیر سرپرستوں کو دیکھنا پڑیں گے وجوہات، اور وظیفہ کوئی ایسا ارشاد فرمائیے کہ بلا وجہ بچے نہ روئیں، پریشان نہ کریں۔ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ضد بہت زیادہ کرتے ہیں، تو کیا پڑھ کر دم کریں بچوں پر؟ عموماً جو بچے رو رہے ہوتے ہیں، ایک تو بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی تکلیف ہو جسم میں جس کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض کا چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کو نظر بھی بہت جلدی لگ جاتی ہے، تو یہ عموماً ایک سمجھے کہ نظر کی وجہ سے بھی یہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور پھر یہ رونا، چڑچڑاپن، اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ مستقل دیکھ رہے ہیں کہ بچے مستقل رو رہے ہیں، یہ رونے کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، تو ان کی نظر بھی اتاریں، اور ایک عمل بتا دیتا ہوں، ایک روحانی علاج بیان کر دیتا ہوں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ نظر بد وغیرہ یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور بچے رونا وغیرہ بھی بند ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ کوثر ہے قرآن شریف میں 30ویں پارے میں، انا اعطیناک الکوثر، یہ ایک مرتبہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، اور بچے کے سیدھے گال پر دم کر دیں۔ اسی طرح پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، اور الٹے گال پہ دم کر دیں، اور یوں ہی تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھیں اور بچے کی پیشانی پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے نظر بد وغیرہ بھی ختم ہو جائے گی، اور بچے کا یہ ضد کرنا، رونا، اس طرح کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ اور روحانی علاج بھی آپ نے نوٹ کر لیے، تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے بچوں کی حفاظت کے لیے تاکہ نظر نہ لگے، تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر کے بچوں کے گلے میں ڈال دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے، تو استخاروں کے جوابات بھی نوٹ کر لیجیے۔ ہمارے معظم جان بھائی، آپ نے خون کے حوالے سے کہا تھا کہ ٹیسٹ بھی کروائیں، پہلے بھی کروایا تھا لیکن خون کی کافی کمی آ رہی ہے، تو خون کی کمی کا روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایک درود شفائے امراض کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، تو خون کی کمی دور کرنے کے لیے درود شفائے امراض
یہ آپ پڑھا کریں۔ درود شفا امراض میں بیان بھی کر دیتا ہوں، پڑھ بھی دیتا ہوں، اسکرین پر بھی آپ درود شفا امراض یہ دیکھ لیں گے۔ مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ درود شفا امراض لکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جس کے خون کے اندر کمی ہو، یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین نے کہ بعض اوقات وائٹ سیل کی کمی ہو جاتی ہے، اب جسم میں کمی ہو جاتی ہے اس چیز کی بھی، تو یہی وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں۔ کسی سادے کاغذ پر یہی درود شفا امراض لکھ کر اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر آپ اس کا پانی پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، اور جو خون کی کمی ہے نا وہ بھی انشاءاللہ عز و جل پوری ہوگی۔ اور اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے گا اور ان کی ہدایات کے مطابق عمل کیجئے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ 60 سال کم و بیش عمر بتائی آپ نے، اور یہ کہا کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اور شوگر کے بھی مریض ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، کاروبار میں نقصان نہ ہو۔ تو اس کے لیے دیکھیں، اولاً تو ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں، اور ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ آپ پڑھا کریں یا مؤخرو، یا مؤخرو، یا مؤخرو، یہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے، کاروبار میں نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک مشورہ میں آپ کو دوں، جو بھی آپ کی آمدنی ہے نا، منتھلی جو بھی آپ کی آمدنی ہے، جو بھی آپ کی سیلری ہے، یا جو بھی آپ کی آمدنی کا سلسلہ ہے، آمدنی کے ذرائع ہیں، تو اس میں سے 1% علیحدہ کر لیں، اور ہر مہینے 11ویں شریف کا آپ اہتمام کریں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ برکت نہ ہو تو پھر کہنا، صدقہ بھی کر دیں، صلہ رحمی بھی کریں گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہ بھی رزق میں برکت کا بہترین عمل ہے الحمدللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم محتاج نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، تو صلہ رحمی ضرور کریں، آپ حسن سلوک کریں گھر والوں کے ساتھ، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ آپ کریں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے کیسی آسانیاں ہوں گی الحمدللہ عز و جل۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے خالہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں جو ہے نا کچھ پانی کی تھیلی وغیرہ کے کچھ معاملات ہیں، کافی تکلیف ہوتی ہے اور کافی آزمائش میں ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ کی خالہ جان کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسے گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے، کوئی اثرات یا آسے وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کا ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ کی خالہ جان خود یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہوں تو خود پڑھیں، اچھی بات ہے، نہیں تو گھر کا کوئی فرد پڑھ کر ان پر دم کر دیں۔ 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے، ریڑھ کی ہڈی کی اگر تکلیف ہے تو اس کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ کی خالہ نے خود یہ عمل کرنا ہے، یا مغنیو، یا مغنیو، ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے ریڑھ کی ہڈی پر ہاتھ پھیر لیں، دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو گیا۔ عادل حسین بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ رشتے نہیں ہو رہے، جہاں رشتہ بھیجتے ہیں منع ہو جاتا ہے وہاں سے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، یہ عمل آپ نے مستقل کرنا ہے جب تک رشتہ طے نہ ہو جائے۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام 312 مرتبہ نماز فجر کے بعد ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے وسیم بھائی تھے، آپ نے کہا کہ گھر والوں کی آپس میں جو ہے نا وہ کافی نا اتفاقی رہتی ہے اور لڑائی جھگڑوں کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ لیکن استخارہ کیا گیا وسیم بھائی، استخارے میں کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، کوئی بندش کے معاملات نہیں ہیں۔ وجوہات پر غور کیا جائے کہ بعض اوقات غصے پر ہم قابو نہیں پاتے نا، ایک تو ہمارے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم ایک دم تیش میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپس میں محبتیں اللہ کرے پیدا ہو جائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا، پہلے تو وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے گا وسیم بھائی، آپ نے کام کرنا ہے، کام یہ کرنا ہے کہ آپ 1001 مرتبہ
1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر آپ لاہوری نمک پہ دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا نمک گھر میں جو آپ کے کھانے کا نمک کا ڈبہ ہے نا تو اس میں ڈال دیں۔ پھر جب کھانا بنے اور جو افراد یہ کھانا کھائیں گے نا تو الحمدللہ عز و جل آپ دیکھیے گا آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں حکمت عملی کے ساتھ، اور نمک میں یہ دم کیا ہوا نمک شامل کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ مشورہ میں آپ کو یہ دے رہا تھا کہ آپ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا یہ بہت شاندار رسالہ ہے، نعت چاکیوں کا علاج۔ آپ یہ لیں اور گھر میں رکھیں، گھر والوں کو سنا دیں کسی بھی طرح حکمت عملی کے ساتھ جمع کر کے، یا گھر والے پڑھ لیں گھر میں رکھ لیں، یا درس دے دیں آپ گھر میں، تو الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کافی سارے میسیجز بھی ہیں، کالز بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافی ساری ہیں، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے موصول ہوتے ہیں۔ جس طرح میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، تو ویڈیو سوالات بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو آئیے کچھ ویڈیو سوالات بھی آپ کے شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری والدہ کی ٹانگوں میں اکثر تکلیف رہتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے ان کے دونوں ٹانگوں میں سوجن رہتی ہے اور گھٹنے مڑتے بھی نہیں ہیں ان کے، بہت پریشانی سے وہ پھر اٹھنا بیٹھنا تو کر ہی نہیں پاتی وہ، اور کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے۔ تو برائے مہربانی اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی یوز کے اندر ہم 8 سے 10 گھنٹے لیپ ٹاپ پہ ورک کرتے ہیں، اس کی لائٹ ایفیکٹ کی وجہ سے آنکھوں پہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں بھی جو ہے بینائی بھی مسلسل جو ہے کمزور ہو رہی ہے، اور سر میں بھی درد رہتا ہے۔ برائے کرم اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ سوال ہے آپ سے کہ میرے تقریباً ہفتے یا 10 دن سے مسئلہ ہے کہ زبان پر کوئی ذائقہ یا ٹیسٹ نہیں آ رہا، تو اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتلا دیں۔ صحیح۔ اچھا، پہلے تو یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے کہا کہ ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور ان کے سوجن آ جاتی ہیں نا، ایک تو دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ٹانگوں میں درد ہے تو آپ کی والدہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یو یہ پڑھتے رہا کریں۔ اچھا، سوجن اگر پیروں پہ ہے تو یا علی یو 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے بتا رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ کے سامنے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ کچھ مجھے تو لگا کہ شاید کچھ زیادہ مبالغہ ہو گیا ہے، بعض اوقات دوران کام بھی کچھ کام پڑ جاتے ہیں، اٹھنا پڑ جاتا ہے آدھے گھنٹے بعد، گھنٹے کے بعد، تو اس طرح اٹھنا بھی چاہیے نا، تاکہ ایک دم اگر نظر پڑتی رہے گی، اس کی شعاعیں، اس کی روشنی پڑیں گی تو ظاہر سی بات ہے آزمائش ہو سکتی ہے نا۔ ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، اور ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کے مطابق عمل کیجئے گا کہ یا نورو یہ آپ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ دم کر کے یا آنکھوں پر یہ پھیر لیا کریں۔ یہ پڑھ کر دم کرنا ہے آپ نے، صحیح، انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس دوران کچھ آنکھوں کی ورزش بھی آپ کیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھیں متاثر نہیں ہوں گی۔ اور یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بتایا کہ ہفتہ 10 دن سے ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، ہمت رکھیں، اور ٹینشن نہیں لینا آپ نے، ٹینشن لے لیں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر اور آزمائش ہو جائے۔ ہمت رکھیں۔ وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، زبان پر ذائقہ اگر محسوس نہیں ہو رہا ہو تو آپ جب پانی پیئے نا، پانی پینے سے پہلے 11 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اسی پانی پہ دم کریں، اور یہی دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسا ذائقہ محسوس ہوگا، پانی کا بھی انشاءاللہ عز و جل ذائقہ آنا شروع ہو جائے گا، تو فائدہ ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے۔ یا سلام پڑھ کر یہ پانی پہ دم کریں، اور یہی دم کیا ہوا پانی آپ پئیں۔ جب پانی پینا ہے آپ نے تو یا سلام 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی پینا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں، چند ایک میسیج میں آپ کے سامنے پڑھ کر اس کا روحانی علاج بیان کر دیتا ہوں۔ تو یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سانس کی بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، سانس کی تکلیف
ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ کے روحانی علاج اور استخارے بھی الحمدللہ عز و جل بیان کیے گئے، استخاروں کے جوابات بھی دے دیے گئے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اور کافی سارے میسیجز بھی ہیں، کچھ کالز بھی ہیں، تو جن کی کالز یا میسیجز شامل نہیں کیے گئے، آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، 0213485811 روزانہ الحمدللہ عز و جل 12 گھنٹے 24 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، علاوہ اتوار کے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، اور عادیت تاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، تو اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے فی سبیل اللہ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، یا اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے ہماری تمام مسلمانوں کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم